اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام انیلا یاسمین، رول نمبر میں 20065 اور کلاس ترجمہ و تفسیر قرآن۔ اور مجھے جو آج ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے سورہ طلاق کا تعارف، فضیلت، خلاصہ اور اس میں بیان اہم مسائل۔ محل اور ترتیب نزول اس کا سورہ طلاق مدنی صورتوں میں سے ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 99، جبکہ مصحف کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 65ویں صورت ہے اور 28ویں پارے میں واقع ہے۔ آیات کی تعداد اور دوسری خصوصیات: سورہ طلاق 12 آیات، 299 کلمات اور 1203 حروف پر مشتمل ہے اور حجم کے اعتبار سے اس کا شمار سورہ مفصلات میں ہوتا ہے اور نسبتاً چھوٹی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ طلاق سورہ مخاطبات میں سے ہے جن کا آغاز یا ایھا النبی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اسے سورہ ممتحنات میں بھی شمار کیا گیا ہے، چونکہ مضامین کے اعتبار سے سورہ ممتحنہ کے ساتھ شباہت رکھتی ہے۔ تو اس کا میں تعارف اور خلاصہ بیان کروں گی۔ 28ویں پارے کی پچھلی 2 صورتوں میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرمائی گئی تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اب اس صورت اور اگلی میں میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق کچھ ضروری احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ ازدواجی تعلقات کے مسائل میں طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں عملاً بہت افراط و تفریط پائی جاتی ہے، چنانچہ قرآن کریم نے اس کے بارے میں متوازن طرز عمل اختیار کرنے کے لیے طلاق کے کچھ احکام سورہ بقرہ آیات نمبر 226 سے 232 میں بیان فرمائے ہیں۔ اب اس صورت میں طلاق کے وہ احکام بیان فرمائے گئے ہیں جو وہاں بیان نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ بتایا گیا ہے کہ اگر طلاق دینی ہو تو اس کے لیے صحیح وقت اور صحیح طریقہ کیا ہے۔ نیز جن عورتوں کو حیض نہ آتا ہو ان کی عدت کتنی ہوگی، عدت کے دوران ان کے سابق شوہروں کو ان کا خرچ کس معیار پر اور کب تک اٹھانا ہوگا، اگر اولاد ہو چکی ہو تو اس کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس پر ہوگی۔ اس قسم کے احکام بیان فرماتے ہوئے بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہر مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے، کیونکہ وہاں میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ ان کی ہر شکایت کا علاج عدالتوں سے نہیں مل سکتا۔ ایک متوازن خاندانی نظام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہر فریق اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام نہ دے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس کی فضیلت اور خواص کی طرف آتے ہیں۔ سورہ طلاق کی تلاوت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ جو شخص سورہ طلاق کی تلاوت کرے اس کی مورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ شیخ صدوق نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنی واجب نمازوں میں سورہ طلاق اور سورہ تحریم کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ سے امان میں رکھے گا اور ان 2 صورتوں کی تلاوت کی وجہ سے بہشت میں داخل کرے گا، کیونکہ یہ 2 صورتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ اب ہم اس کے چند مضامین کا ذکر کریں گے جن کا ذکر سورہ طلاق میں ہوا ہے۔ مطلقہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ کے فرمان کی رعایت کی اہمیت۔ تو اس کے 2 گفتار ہیں۔ پہلا گفتار ہے آیت نمبر 1 سے 7 تک، طلاق شدہ بیویوں کے بارے میں شوہروں کی ذمہ داری۔ تو ان ذمہ داریوں میں جو سب سے پہلی ذمہ داری آتی ہے آیت نمبر 1 میں، جس کا ذکر ہوا ہے، حیض سے خالی دنوں میں طلاق کا صیغہ جاری کرنا، اور دوسری ذمہ داری بھی آیت نمبر 1 میں
عدت رکھنا اور تیسری ذمہ داری بھی آیت نمبر 1 میں ہی بیان ہوئی ہے، عدت کے دنوں میں عورتوں کو گھر سے باہر نہ کرنا۔ اور چوتھی ذمہ داری جو کہ آیت نمبر 2 میں بیان ہوئی ہے، طلاق یا رجوع کی صورت میں عورتوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ پانچویں ذمہ داری آیت نمبر 2 سے 3 تک طلاق پر 2 گواہ رکھنا۔ اور چھٹی ذمہ داری آیت نمبر 4 سے 5 میں بیان ہوئی ہے، حیض نہ ہونے والی عورتوں کو عدت کی رعایت کرنا۔ اور جبکہ ساتویں ذمہ داری آیت نمبر 6 سے 7 عدت کے دنوں میں مکان اور اخراجات فراہم کرنا۔ جبکہ اس کا دوسرا گفتار جو کہ آیت نمبر 8 سے 12 میں تک پر مشتمل ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ضرورت، یعنی پہلا مطلب آیت نمبر 8 سے 9 اللہ کی نافرمانی کی سزا، دوسرا مطلب آیت نمبر 10 سے 11 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دعوت، جبکہ تیسرا مطلب آیت نمبر 12 میں بیان ہوا انسانوں کو سزا اور جزا دینے میں اللہ کی قدرت۔ امید ہے آپ نے میری اس ویڈیو سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا طلاق کے بارے میں، اور میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔